بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ جل وعلا في کتابه الحمید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بدأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم۔ مجھ کو بھی پڑھ کے میں تیرا مضمون خاص ہوں، مجھ کو بھی پڑھ کے میں تیرا مضمون خاص ہوں، شاید تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی پر درود کے بعد، محترم و مکرم صدر جلسہ و مہمانان خصوصی، معزز علماء کرام، بزرگان دین، وہ ذمہ داران مکہ مسجد اور جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا ہے، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی محفل سے جوڑ دیا ہے جو اس کا کلام ہے۔ اور جب کبھی میں اپنی ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، ایموشنل ہو جاتا ہوں، اگریسیو ہو جاتا ہوں، اور ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی محفل سے جوڑ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں اسی طریقے سے جنت میں شامل فرما دیں، آمین۔ حضرات، کسی کے حصے میں مال و منال آتا ہے، کسی کے حصے میں حسن و جمال آتا ہے، اور اللہ رب العزت جس سے خوش ہو جاتا ہے اس کے حصے میں کلام رب ذوالجلال آتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یفقہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو قریب کرتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے، اسے دنیا کی دولت عطا نہیں کرتا، اس کو قرآن و سنت کا علم عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ قرآن و سنت کے بغیر دنیا کی دولت اگر آپ کو مل جائے، ہم میں سے کس کی یہ تمنا نہیں کہ دنیا کی دولت نہ مل جائے، لیکن محض اگر دنیا کی دولت مل جائے تو انسان وقت کا فرعون بھی ہو سکتا ہے، وقت کا نمرود بھی کہلا سکتا ہے، اور وقت کا قارون بھی کہلا سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحیح علم ہو قرآن و سنت کا، اللہ کی کتاب کا علم ہو، تو پھر وقت کا ابو بکر کہلائے گا، وقت کا عمر کہلائے گا، وقت کا عثمان کہلائے گا، وقت کا حلیہ حیدر کرار کہلائے گا، جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت، راہ ہدایت کے لیے مشعل راہ، سنگ میل قرار دی گئی ان کی زندگیاں، جنہوں نے کتاب و سنت کو پڑھا اور اس پر ایمان۔ میرے بھائیو، قرآن سے محبت ایک عجیب چیز ہے، اور یہ سعادت و خوشبختی ہر کسی کے نصیبے میں نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ رب العزت جس کے حصے میں اس کو شامل فرما دے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش نصیب مرد ہے، خوش نصیب خاتون ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید دنیا کی دولت جسے زیادہ مل گئی وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے؟ نہیں، سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کے حصے میں قرآن مجید آئے، جس کے حصے میں قرآن مجید آئے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، یأتی القرآن کالرجل الشاہب، یعنی ایک شخص، انسان حیران و پریشانی کے عالم میں سے اپنی خبروں میں سے اٹھیں گے، قرآن بھی ایک تھکا مادہ انسان کی شکل میں اللہ شکل دے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں
اللہ اس کا شکل دے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حجر اسود جنہوں نے اس کا بوسہ لیا، استعلام کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں دے گا، اس کی زبان دے گا. جنہوں نے جس کا استعلام کیا اللہ سے اس کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی مغفرت دے گا. پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویا عنایت کرے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہمارے تلاوت کلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ صورت و شکل بخشے گا، اور وہ آئے گا کیسے تھکے ماندے انسان کے حالت میں. پوچھے گا هل تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا کہ نہیں بھائی میں تو پہچانتا نہیں، تم کون ہو؟ انا الذی کنت اسہرک واضمی حواجرک، ارے میں تو وہی ہوں، ارے میں وہی ہوں جو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا کرتا تھا، رات رات بھر جگایا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ عجیب بات ہے میرے بھائیو، یہ دیوانگی، یہ جنون، یہ محبت، یہ پاگل پن، قرآن سے یہ لگاؤ، یہ والہانہ محبت، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چن لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. اللہ کس کو چنتا ہے؟ ان اللہ یہدی من ینیب. اللہ کا بھی ایک اصول ہے، اللہ کا بھی اصول ہے، ان اللہ یہدی من ینیب. میں ہزاروں روپیہ خرچ کر لوں، میں دولت خرچ کر لوں، میں عزت لگا لوں، میں پیسہ لگا لوں، میں وقت لگا لوں، کوشش کروں، نہیں، یہ ان اللہ یہدی من ینیب. جو اس کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو راہ ہدایت دے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن کیا اس راہ پہ چلتے ہیں؟ نہیں. صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا کہ میں اہل حدیث ہوں، جنت پہ نہیں جائیں گے. اس راہ پہ چلنا ہوگا، اپنے آپ کو تپانا ہوگا اور اس بھٹی میں کندن بنانا ہوگا، تب جا کے وہ کامیابیاں، وہ سربلندیاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکیاں، وہ قربتیں ہمیں حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندیاں ہم نے ملے گی. میرے بھائیو وہ عجیب جنون تھا. کتنے ایسے لوگ ہم میں تھے جو رات میں اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. بھائی میں کسی سے اب یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ میرا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، میرا مقصد یہ ہے دعوتی فکر دینا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہم نہیں پڑھتے اکثر. میں نے دیکھا کوٹلگی میں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا فجر کے وقت، فجر سے پہلے ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. بڑی خوشی ہوئی مجھے. فجر سے پہلے کی بات ہے، میں راستے سے جا رہا تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز فجر سے پہلے میں نے سنا. بڑی خوشی ہوئی مجھے. میں نے پوچھا جا کے یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے. بڑی خوشی ہوئی. آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ وہ دیوانگی، وہ جنون، وہ پاگل پن آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ وہ محبت قرآن مجید سے. میرے بھائیو آج میں وہ چاہتا ہوں، میں مبارکبادی دے رہا ہوں مکہ مسجد کے صدر صاحب، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ جنہوں نے 40 دن تک کی کورس، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. میں نے سنا کہ وہ 100 لوگ ہیں، 120 160 تک رجسٹریشن ہوا تھا، جن میں سے 120 اٹینڈ کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پراپر یعنی کنٹینیوسلی وہ لوگ اٹینڈ کر چکے ہیں. الحمدللہ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اور سارے لوگوں کے دلوں میں قرآن محبت کو پیوست فرما دے. آمین. تو میرے بھائیوں میں آپ کو دعوتی فکر دینا چاہتا ہوں. ہم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یا محبت تو ہے، مجھے بہت محبت ہے. قرآن مجید سے کون کہے گا کہ ہم میں سے کون کہے گا کہ محبت نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ قرآن مجید سے محبت ہے، لیکن قرآن مجید سے محبت کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ ہم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلائی جائے، آج ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، ہمارا بچہ سائنس کی گتھیاں سلجھانے لگتا ہے، میتھمیٹکس کی گتھیاں سلجھا لیتا ہے، فزکس کیمسٹری پڑھ لیتا ہے. اس کے لیے فزکس کے لیے ٹیوشن لگوایا جاتا ہے، کیمسٹری کے لیے ٹیوشن لگوایا جاتا ہے، میتھمیٹکس کے فارمولے سمجھانے کے لیے ٹیوشن لگوایا جاتا ہے، سائنس کے فارمولے سمجھانے کے لیے ٹیوشن لگوایا جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے ہمارے بچوں کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹیوشن کیوں نہیں لگوایا جاتا؟ شادی کا موقع آتا ہے قرآن مجید کو جہیز میں سر فہرست رکھا جاتا ہے. بچی کو دینے کی بات آتی ہے، بچی ناظرہ پڑھنا جانتی ہے، بچے کو قرآن پڑھنا جانتا ہے. کیا قرآن اسی لیے آیا؟ میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے ڈریے، قرآن مجید سے محبت کرنے لگ جائیے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سن لیجئے،
قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کا دن ہوگا، نہ جائے ماندن ہوگا اور پائے رفتن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا ہمسا، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جیسی شخصیتیں وہاں پہ کھڑی ہوں گی اور ان کا عالم کیا ہوگا؟ لا یتکلمون الا ہمسا. ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہو سکے گی یہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکے، وہاں سامنے کلام کر سکے. یتکلمون الا ہمسا، آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں گے. کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم قد غضب ربی غضبا لن یغضب قبلہ ولم یغضب بعدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غضب و غضب کے عالم کے اندر ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غضب و غضب کے عالم میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا. اللہ کا غضب و غضب انتہائی خطرناک ہے. اب وہاں پہ میرے بھائیوں انسان حیران و پریشان ہو جائے گا. وہاں پہ ایک مقدمہ دائر کر دیا جائے گا. کون مقدمہ دائر کرے گا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت دائر کریں گے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ ڈال دیں گے اللہ یہ میری قوم تھی، اس نے سائنس کو پڑھ لیا، سوشل کو پڑھ لیا، میتھمیٹکس کو پڑھ لیا، فزکس کو پڑھ لیا، کیمسٹری کو پڑھ لیا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تیری کتاب کو نہیں پڑھا، تیرے کلام کو نہیں پڑھا، تیرے قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھا تو کیا جواب ہوگا میرا؟ یہ سوال ہے. قرآن مجید کی آیت، یہ غالباً سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے. یہ آپ کو اس کا جواب تیار کرنا ہے. یہ عجیب سوالات ہیں اللہ کے بھی، سارے کوشچن آؤٹ ہے. یہاں پہ ایگزامس ہمارے ہوتے ہیں، کوشچن آپ کے ایگزام کے ٹائم پہ دیا جاتا ہے. اللہ کے کوشچن ایسے ہیں پہلے سے اللہ نے اوپن کر دیا ہے. آپ کو اس کا جواب تیار کرنا ہے میرے نوجوان ساتھیوں. قیامت کے دن اللہ تبارک و رسول کہیں گے میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اب کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ میں والدین سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ اپنے بچوں کو سارے علوم آپ نے پڑھا لیے، قرآن مجید کو نہیں سمجھایا، کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ نوجوانوں سے سوال کروں گا، آپ نے سارے علوم سیکھ لیے، قرآن مجید کو نہیں سمجھا، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں ستم والا ہے ستم، سنیے ستم والا ہے ستم یہ ہوگا. قرآن مجید ایک ایسا وکیل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں بہت سارے وکیل ہیں، کوئی ایسا وکیل نہیں جو ایک مقدمہ نہ ہارا ہو. لیکن آج میں آپ کو ایسے وکیل کو انٹروڈیوس کروانے والا ہوں. اس وکیل کو ہائر کیجئے جو کبھی آپ کا مقدمہ نہیں ہارے گا، اور وہ ایسے عجیب خطرناک جگہ پہ جہاں پہ کسی کے اندر بلند آواز سے گفتگو کرنے کی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی. وہاں پہ ایک وکیل آپ کا آئے گا، ایک وکیل آئے گا جو آپ کی وکالت کرے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. اس وکیل کو ہائر کیجئے، اللہ کی قدم ہے یہ ایسا وکیل ہے کبھی آپ کے مقدمے کو نہیں ہرائے گا اللہ کے سامنے. اور وکیل کون سا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. سائنس نہیں، سوشل نہیں، میتھمیٹکس نہیں، فزکس کیمسٹری نہیں، قرآن. یہ وکیل آپ کا بن کے آئے گا. فیشفعان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا رزلٹ انجام بھی بتلا دیا. یہ سفارش کرے گا، یہ تمہارا مقدمہ لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کامیابی، اپنے کلائنٹ کو جتا دے گا، وہ اپنے کلائنٹ کو جتا دے گا. میرے بھائی وہ قرآن مجید ہے. آج یہ بتلائیے، آج دنیا کی ساری کوششیں ہم کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. آئے گا قیامت کے دن. کررجل الشاہب، طبرانی کی روایت میں پڑھا تھا، کررجل الشاہب، اور کہے گا حل تعرفنی، تم مجھے پہچانو گے؟ نہیں میں نہیں پہچانتا. انا الذی کنت اسہر لیلک اعظم حواجرک. وہ کہے گا میں وہی ہوں جو راتوں میں اٹھ کے قرآن پڑھی ہے. قرآن کو سمجھیے. قرآن جب سمجھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ائمہ حرم جب پڑھتے ہیں تو گدگدی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے ایک عجیب کیفیت بن جاتی تھی. رات میں اٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لجاجت کر رہے ہیں. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو معاف کر دے گا، تو عزیز و حکیم ہے. ایک آیت پڑھے جا رہے ہیں،
ایک آیت پڑھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ نے صبح کر دی میرے بھائی. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. ہمارا نبی رات میں اٹھ کے روتا رہا، کلام مجید پڑھتا رہا. اس نبی کی امت کا عالم کیا ہے میرے بھائیو؟ تعجب کی بات ہے. اللہ سے محبت، کلام پاک سے محبت کا تھرمامیٹر اپنے زبانوں کے نیچے رکھیے، پتہ چلے گا کہ ایمان کی حرارت ہمارے اندر کتنی ہے، کلام پاک سے محبت ہمارے اندر کتنی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ یہ تیرے بندوں کو عذاب دے گا، تو عذاب دے گا تیرے بندوں کو. اے اللہ تو معاف کر دے گا، تو عزیز و حکیم ہے. یہ کیفیت، ذمہ دارانہ کیفیت. اور جس میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ قرآن مجید کو کس طریقے سے وہ سمجھتا تھا. میرے بھائیوں، ہم بھی قرآن مجید سے محبت کے دعوے دار ہیں. اللہ کے لیے آپ کی مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں، آپ دنیا کی تعلیم کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ شوق آپ کے اندر ہے. سعودی عرب میں ایک دادی نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. کیسے؟ ان کی پوتی روزانہ اسکول جاتی تھی، وہ سبق دے کے جاتی تھی، اور وہ آتی تھی، جب تک وہ یاد کر لیتی تھی اور انہیں سناتی تھی. یہ شوق ہے. یہ دیکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کب نازل ہوا؟ کوئی بتائے بھائی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال میں. آپ نے قرآن کب یاد کیا؟ 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں. کبھی یاد کیا آپ نے قرآن مجید؟ ارے بولیے بھائی، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. 40 سال کی عمر میں اسٹارٹنگ ہوئی آپ کی قرآن مجید کی. آپ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے. کتنے سال ہوئے؟ 23 سال، 23 ایئرس. 40 اور 23 کتنے ہوئے؟ 63 سال میں قرآن مجید. اب یہاں پہ ہمت ہار کے اگر کوئی بیٹھ گیا بولا کہ بھائی عمر نکل گئی بھائی، میں 20 پارے یاد کر لیا تھا، 10 پارے یاد کر لیا تھا، اب کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہو سکتا. یا پھر کوئی 40 سال والا آدمی یا اس سے اونچی والا آدمی عمر والا یہ کہے کہ بھائی کہاں سے بھی 2-4 صورتیں یاد ہو گئے، نماز میں پڑھ لیتے بس کافی ہے. نہیں میرے بھائیو، مرتے دم تک خبر میں جانے تک آپ کوشش کرتے رہیے، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیے. یہ 22 ثواب ہے، 22 حرکت ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت سے جوڑ دیا گیا ہے، صرف قرآن مجید. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، یہیں بیٹھ کے پڑھتے رہتا ہے، صفحہ کے کٹے پہ بیٹھ کے پڑھتے رہتا ہے، یہ دین سیکھتے رہتا ہے، قرآن سیکھتے رہتا ہے، دین سیکھتے رہتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ. کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ. اس کا یہ قرآن پڑھنا دین سیکھنے کی وجہ سے شاید تجھے رزق دیا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، ممکن ہے، ممکن کیا ہے؟ یقین ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا. آپ سائنس سوشل کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کے پیچھے بھاگیے. اللہ کی قدم ہے، اللہ آپ کے بچے کو حافظ بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ایسا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا کلام عزیز نہیں ہے، دنیا عزیز ہے. اللہ کا کلام عزیز نہیں ہے، دنیا عزیز ہے. اور قیامت کے دن آئے گا اور تھکا مادہ انسان کی شکل و صورت میں آئے گا. بولے گا تم مجھے پہچانتے نہیں، میں تیرا وہی کلام پاک کی تلاوت ہوں جو تم تھکے ماندے حالت میں بھی پڑھتے تھے. تھک گیا انسان، خصوصاً روزے کی حالت میں انسان پڑھتا ہے. اس کے علاوہ بھی رب ہے، رمضان کے علاوہ بھی رب ہے، اس میں بھی پڑھنا چاہیے. تو تم تھکے ماندے ہوتے تھے، رات میں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے قرآن مجید کو، لہذا آج میں تمہارے قرآن مجید کی تلاوت ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا. حدیث کے الفاظ سنیے، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش اللہ سنے گا میرے بھائیو، اس کی سفارش کو سنے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. اس کے سر پہ جو پڑھنے والا ہے اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھے گا. دائیں ہاتھ میں ہمیشگی، بائیں ہاتھ میں اس کو خلد دے گا، اور دنیا ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشگی عنایت کرے گا. اور پھر وَيُكْسَى وَالِدَاهُمَّ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ.
حلتین لا تقوم لهم الدنیا، اور اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور انہیں حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں میں، حدیث کے الفاظ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تو پھر سنیے، میں کوئی سرقہ یا چوری یا پھر کسی بزرگ بڑے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھ کے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، اور میرے بھائیوں اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، وہ قاری قرآن کے، حافظ قرآن کے پڑھنے والے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور اس کو 2 جوڑے ایسے دیے جائیں گے، ایسے پہنائے جائیں گے، لا تقوم لهم الدنیا، اس کے سامنے ساری دنیا اس کی دولت ہیچ ہے۔ تصور کیجئے، سوچئے، خیال میں لائیے، ساری دنیا کو لائیے، اللہ کی قدم ہے وہ جنت کے 2 جوڑوں کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہوگی۔ وہ لوگ بولیں گے اللہ یہ ریسپیکٹ، یہ آنر، یہ عزت، یہ تعظیم، یہ تکریم اللہ ہماری نہیں سمجھیں گے وہ لوگ کیوں ایسا پہنایا گیا ہے، بولیں گے اللہ یہ عزت تعظیم و تکریم کیوں ہے؟ اور پھر حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، یہ عزت، یہ آنر، یہ تمہاری تکریم، یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ دنیا والے اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے تھے، سوشل پڑھاتے تھے، اور دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے، سائنس پڑھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بندہ وہ تھا، یہ اللہ کی بندی وہ تھی جو سارے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ اللہ کے کلام پہ بھاگ رہے تھے۔ آج وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگی، آج انہیں عزت تعظیم سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، کیا ہم نہیں چاہتے وہ عزت ہمارے سر پہ ہو، ہمارے ماں باپ کے سر پہ ہو؟ پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے والدین وہ تاج سے سرفراز فرمائے جائیں، وہ بہترین حلے، وہ جوڑے، وہ قیمتی کپڑے ہمارے ماں باپ کو پہنائے جائیں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ تو کیا جواب اس کا؟ کیا ہے جواب اس کا اگر چاہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا ہے، صرف ناظرہ نہیں۔ یہ تو ناظرہ تو آپ کو اسٹارٹ کیا گیا ہے، الحمدللہ ذمہ داروں نے یہ کوشش کی، ناظرہ آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ نے شوق دکھایا، تقریباً 100 سے 120 لوگ یہاں پہ شامل ہوئے، الحمدللہ شوق دکھایا، اس شوق کو برقرار رکھیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کنٹینیوسلی ہونا چاہیے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ آپ قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دن بیٹھے بھائی آج قرآن پڑھنا چاہیے، آج قرآن کی فضیلت پہ سن کے آیا، آج قرآن پڑھنا چاہیے، آپ 10 صفحے آپ نے پڑھ لیا، 20 صفحے پڑھ لیا، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، کوئی کاموں کی طرف توجہ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ پڑھتے گئے۔ دوسرا دن آیا تو پھر کل میں نے اتنا پڑھا تھا، دیکھ لیں گے۔ تیسرا دن آیا، پھر اتنا پڑھا تھا نا میں، پھر دیکھیں گے، سب چلا گیا۔ نہیں، سب سے بہتر عمل ہے ادومها وان قل، تھوڑا ہی کیوں نہ آپ نے پڑھا، روزانہ آپ 2 لائن پڑھیے میرے بھائی، لیکن مرتے دم تک پڑھیے۔ روزانہ 2 لائن میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ مجھے بتائیے آپ۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ناظرہ سیکھا، قرآن مجید سیکھا، پڑھنے کی کوشش کی، آپ ابھی بگنرس ہیں، آپ مبتدی ہیں، آپ ابتدا کرنے والے ہیں، مجھے بتلائیے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنے میں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کتنے دیر میں ہم 2 لائن پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 5 منٹ، چلیے اٹکتے رکتے بھی پڑھ لیے۔ تو میرے بھائیوں 5 منٹ ہم نہیں دے سکتے ہماری زندگی میں ہماری آخرت کو سنوارنے کی۔ قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے والوں کو انکریج کیا گیا، جو تتلا کے پڑھتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل اجر ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی باری آئی، کہا اس میں سب میں زیادہ قرآن مجید یاد کرنے والا کون ہے؟ کہا اس کو پہلے خبر میں رکھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، اور ہر کوئی ذمہ دار جو رکھتے تھے حافظ قرآن چاہتے تھے، قرآن مجید کا حافظ ہو، اللہ کے کلام کا حافظ ہو۔ اور سارے صحابہ کرام، خلفائے اربعہ صحابہ کرام تقریباً حافظ قرآن تھے۔ میرے بھائیوں اگر آپ کا بچہ، میں یہ سمجھتا ہوں حافظ قرآن بنے گا، سائنس بھی بہتر پڑھے گا، سوشل بھی بہتر پڑھے گا، میتھمیٹکس، میں دنیا کی تعلیم کا یہ نہیں ہوں کہ میں آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ دنیا کے سب سے بہترین۔ لیکن میرے بھائیوں فرض کو نفل نہ بنائیے، نفل کو فرض نہ بنائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
یہ فریضہ ہے، یہ علم سیکھنا فریضہ ہے. سائنس، سوشل میتھمیٹکس یہ نفل ہے میرے بھائیوں، یہ اس کو سیکھیے، اس کے بعد اس کی طرف جائیے، انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں، بات بتلانے کی یہ ہے، قرآن مجید کی جو محفلیں ہم نے منعقد کی ہیں، ان محافل کو آپ سجائیے، اپنے گھر میں خود بھی اٹھیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے جنونی تھے قرآن مجید کو لے کے، وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، کفار کے عورتوں کے دل ڈبایا کرتے تھے. بچے یتخصف علیہ النساء، یعنی ایسے جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو عورتیں ان پر ٹوٹ پڑتی تھیں، بچے ان پر ٹوٹ پڑتے تھے. ایسے وہ قرآن مجید، ایسی سوچ و گداز ان کے کلام پاک کے اندر پڑھنے کے اندر تھی. یہ سوچ کہاں سے لایا جائے، یہ گداز کہاں سے لایا جائے کہ میرے بھائیوں، جب تک اللہ کی محبت میں ڈوب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے جب تک کلام پاک کو نہیں پڑھیں گے، اللہ کی قدم ہے ہمارے دلوں کے اندر نہ وہ سوز آئے گا، نہ وہ گداز آئے گا، نہ کلام پاک سے محبت آئے گی، نہ اللہ کا ڈر آئے گا، نہ اللہ کے خوف آئے گا، نہ وہ جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، نہ جنتوں کی وہ تمنا آپ کے اندر پیدا ہوگی. میرے بھائیوں، آپ کے اندر جنون ہونا ہوگا، یہ پاگل پن دیوانگی ہونی ہوگی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے. ایک جنگ چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ ہے، ایک شخص آیا، این 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 خذلت، میں یہاں پہ لڑکے مر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ. فالقى تمرات كن في يدي، فالقى تمرات كن في يدي، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، انہوں نے پھینک دیا، اور قاتل حتى قتل، وہ گئے وہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کیا. یہ جنون ہے. آج ہماری کلاسز ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، لوگ آؤ تمہارے لیے دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اب آؤ قرآن مجید میرے بھائیوں، آخری بات بتلانے چلا، قرآن مجید میرے بھائیوں شفا ہے، شہد شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا فی شفا، اور قرآن کو بھی اللہ نے کہا فی شفا. قرآن بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے. مجھے یہ بات بتلائیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ رٹوں پہ باندھتے ہیں، کمروں میں باندھتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں قرآن مجید. کیا شفا ہے؟ شہد اگر ہے اس کو پوٹلی بنا لی جائے، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، کمروں میں ڈال دیا جائے اور رٹوں میں باندھا جائے، کیا شہد ہے آپ کو فائدہ کرے گا؟ فائدہ کرے گا بھائی؟ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. کیا کرنا ہوگا پھر اس کے شہد سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کھانا ہوگا، پینا ہوگا، جب وہ شہد فائدہ ہے. ویسے ہی قرآن کا فائدہ ہے. یہ آپ پوری قرآن آپ گلے میں ڈال کے پھریے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً کامیاب ہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو سن لیجئے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کا دن ہوگا، آپ کے انبیاء ہوں گے، آپ کے رسول ہوں گے، آپ ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اے اللہ، یہ تیری قوم تھی، یہ تیرے بندے تھے، یہ ہماری قوم تھی جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے. اس کا جواب آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منہ سے قرآن مجید سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن میں رشک کرتا ہوں حافظ قرآن پہ. کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا. اور میں نے نیت کر لیا ہے، مرنے سے پہلے کچھ قرآن مجید یاد کر کے مروں. اور آپ لوگ بھی ارادہ کر لیجئے. بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک وعدہ لے سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ انشاءاللہ کیا ہم مرتے دم تک قرآن مجید پڑھیں گے؟ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.